انہوں نے ایک اور سوال کیا، اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں بھٹو صاحب کے حوالے سے چوئی صاحب راوی ہیں، یوں تو انہوں نے حضرت صاحب کو ایک دفعہ ملاقات کے لیے بلایا اور باتوں کے دوران ادھر دیکھا اور کہا کہ یہاں قرآن کریم نہیں، ورنہ میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ۔ یہ درست ہے، چوئی صاحب نے ایسا بیان دیا ہوگا۔ جواب، ویسے بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے، یہ جواب دیا ہے کہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے۔ یہ جواب کیوں دیا ہے، یہ آخر پہ جا کر پول کھلے گا۔ کون چاہتا تھا، کس نے کروایا؟ بھٹو صاحب تو اپنے اوپر سیرا لیتے رہے، بھٹو صاحب تو تمام تقریروں میں آئندہ الیکشنز میں اس ذریعے کو استعمال فرماتے رہے، آخر وقت تک یہی کہا کہ یہ جو 90 سالہ مسئلہ حل ہے یہ میں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب چاہتے ہی نہیں تھے۔ یہ سارا ہنگامہ کیسا ہو گیا تھا، اسمبلی کے ممبر مجھ سے آگے باتیں کیا کرتے تھے، کثرت سے میرے واقف تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ دلائل سن کے حضرت صاحب کے، حضرت خلیفہ المسیح ثالث کے بالکل مطمئن ہیں۔ ایک صوبہ سرحد کے آزاد علاقے کے ایم این اے نے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا مولویوں سے تو یہ لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ شخص کافر ہی کافر ہوگا، اور جب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمارے دل کا یہ فیصلہ تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان ہی مسلمان ہے، اور یہ جو مولوی ہیں ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے یہ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ یہ عام تاثر تھا، اس لیے یہ جو سہرا باندھ رہے ہیں اپنے سر، اللہ کی عدالت میں اس سہرا کس کے سر باندھا جائے گا وہ بہتر جانتا ہے، مگر اگر سہرا ہے تو بھٹو صاحب کا ہے۔ ان کے دباؤ کے بغیر اسمبلی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی، اور رائیہ بختار صاحب کی بیچاروں کی اس وقت کیا حیثیت تھی کہ وہ ساری اسمبلی کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے۔ بھٹو صاحب کا دباؤ تھا، بعض ممبران نے مجھے خود کہا بھی یہ فیصلہ بھٹو صاحب کا تھا، اور ان کا فیصلہ، وہ سیاسی مشین تھے، ان کا فیصلہ سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر تھا، مذہبی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ تو قطعی بات ہے۔ مذہب کی بحث تو ایک بہانہ بنائی گئی ہے، تو سارا ایک قصہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور جو وہاں کی بحث چلی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام پیپل پارٹی کے رہنما جو اس میں موجود تھے اور ان کی بڑی بھاری غالب اکثریت تھی، وہ آج تک جو زندہ ہیں گواہ ہیں کہ اسمبلی میں جو تاثر تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اور مفتی محمود صاحب کا کراچی کا بیان اس بات کی تائید کر رہا ہے۔ اور یحییٰ بختیار صاحب کہتے ہیں کہ یوں نازک سی حالت میں یہ معاملہ لٹک چکا تھا، خطرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہ ہی ہو، لیکن میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں، یہ ہو کے رہے گا۔ یہ جب بعد میں آئے گی بات میں پھر پوری تفصیل بتاؤں گا۔ ویسے بھٹو صاحب میں بھی ملتا رہا ہوں، حضرت بھائی جان بھی ملتے رہے ہیں، اور وہ ان کا ذاتی تاثر یہی تھا کہ ہم اچھے نیک مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، مگر فیصلہ سیاسی کر رہے تھے، اس میں مذہب کی بحث ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر کیوں اقلیت قرار دی گئی جب بھٹو صاحب چاہتے نہیں تھے؟ یہ سوال کرنے والے نے بڑا معقول سوال کیا ہے، جواب ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں۔ انہوں نے کہا تھا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں، یعنی بغیر حضرت بھائی خلیفہ المسیح ثالث میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایسی بات کوئی ذکر بھی نہیں ہوا۔ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اس کا نوٹس ملا ہے حضرت بھائی جان کو، یعنی خلیفہ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ گفتگو ہوئی تھی، اگر کوئی ہوئی ہے، انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو وفد نمائندہ بناؤں گا، اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسمبلی میں پیشی ہو تو ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم پورے جواب دیں۔ پھر ایک تو یہ بات کہی ہے، لیکن پہلے حکومت کا حکم آیا ہے، اس کے بعد فیصلے پہلے ہو چکے تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا نام لیا تھا کہ وہ میری طرف سے اسپوکس مین ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے میں اور بھی ایک بورڈ مقرر کروں گا۔ حکومت نے آپس میں کچھ مشورے کیے ہیں، اور اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں کوئی بات کہوں تو کہوں یہ تو وہ خلیفہ المسیح نہیں ہے، یہ تو عام آدمی ہے، اس لیے اسے پھر نہ سکیں، اس وجہ سے انہوں نے تاکید کی۔ مجھے ایک دفعہ حضرت بھائی جان نے بلایا
فیض المسیح ثالث نے، اور فرمایا کہ اس طرح میں نے کہا تھا لیکن مجھے معین حکم آ گیا ہے کہ لازماً آپ کو خود پیش ہونا ہوگا، اپنے ساتھ آپ بے شک 2-3 آدمی رکھ لیں۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں، پھر یہ ہوا کہ مولوی سوال پوچھیں گے تو بےزتی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی تو ہر وقت بےزتی پہ تلے ہوئے ہیں۔ خدا کے بندوں کی کب مولویوں نے عزت کی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے بےزتی پہ تلے بیٹھے ہیں۔ کتنے حوالے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، جتنے امت کے بزرگ ہیں سب کے اوپر مولویوں نے اس قدر بدزبانی کی ہے، ایسے ایسے سخت کلمے کہے ہیں، کفر کے فتوے دیے، قتل یعنی قتل کے نہیں بلکہ حکومت کو مجبور کیا کہ ان کو قانونی طور پر مبایا جائے۔ قتل تو انفرادی ہے، اور انفرادی قتل کی بھی چھٹی دی کہ خون مباح ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چاہے قتل کر دے تو کوئی نقصان نہیں۔ تو مولویوں سے کیا ڈرنے کا سوال تھا؟ مولوی تو کل بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت خلیفہ المسیح ثالث، ان کا مزاج جو ہر احمدی کو پتہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھٹو صاحب کو یہ کہیں یا کہلائیں کہ مولوی بےزتی کریں گے۔ کہتے ہیں جے رحیم نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے ذریعے سوال پوچھیں۔ یہ فیصلہ ہوا۔ میں نے مرزا ناصر پر جرح ختم ہوئی، میں اسمبلی میں اختتامی تقریر کر رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا اس کا خلاصہ بتا رہا تھا ہاؤس کو کہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر تھے، 2 دفعہ میرے پاس چٹ آئی کہ پرائم منسٹر بلا رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تمام کارروائی وہ انٹرنل ٹیلی ویژن سرکٹ کے ذریعے بھٹو صاحب کو دکھائی جا رہی تھی، اور وہ خود وہاں بیٹھے دیکھتے تھے۔ تو یہ وہ غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کیا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر ان کو بلایا گیا۔ میں اسلام آباد میں تھا، بھاگا وہاں گیا کہ کوثر نیازی بیٹھا تھا، مصطفیٰ صادق بیٹھا تھا، بیگم بھٹو بیٹھی تھیں۔ مصطفیٰ صادق سے مراد نواب صادق قریشی مراد ہیں غالباً، مجھے تو ان کا صادق قریشی نام ہی یاد ہے، مصطفیٰ صادق تو آج ہی سنا ہے، ہو سکتا ہو مجھے علم نہ ہو۔ نواب صادق قریشی صاحب مشہور ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ انہیں بیگم بھٹو نے کہا، یہ بیگم صاحب مصطفیٰ بھٹو کی بات کر رہے ہیں، آج آپ انہیں اقلیت قرار دے رہے ہیں، کل آپ شیعہ کو بھی بنائیں گے۔ یہ تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھٹو صاحب کہتے ہیں میری بیوی ناراض ہے، انہیں چھوڑ دیں، انہیں کو چھوڑ دیں، مطلب احمدیوں کو چھوڑ دیں، بیوی ناراض ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، بھٹو صاحب کے اوپر بیچاروں نے، بیچارے مرحوم اپنا جواب نہیں دے سکتے، ان کی بیگم تو جواب دے سکتی ہیں کہ یہ کردار ان کا پیش کر رہے ہیں یہ صاحب کہ، اور ساری باتیں ایک طرف اسمبلی کا شور ہو اور ایک طرف مولویوں کے جھگڑے، سارے ملک کا ایک مسئلہ، 90 سالہ مسئلہ کہ جی میری بیوی ناراض ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، بس کریں۔ ناقابل برداشت بیان ہے یہ، تو ان کی بیگم صاحبہ کا کام ہے جواب دیں، میرا کام نہیں ہے جواب دوں، لیکن ناقابل یقین بات ہے۔ یا پھر ان کو بنایا ہوگا انہوں بھٹو صاحب نے، وہ بنا بھی لیتے تھے بڑا بڑا، بہت قابل آدمی تھے، ہوشیار تھے، وہ بنانا جانتے تھے کس کو کس حد تک بناتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے چھوڑوں؟ ان کی مجال تھی یعنی نہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہ کسی اور کی، اکیلے ان کے ہاتھ میں جان تھی، اور بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، تو کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں؟ میں نے گردن پکڑی ہوئی۔ انسان غور تو کرے، پتہ نہیں صاحب بیچارے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ سارا ملک گواہ ہے اس زمانے کا، بھٹو صاحب کو جانتا تھا، اسمبلی کو جانتا تھا۔ یہ ان کی طاقت تھی کہ چھوڑیں، ان کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ نے مجھے پھنسایا ہے، اب آپ ذمہ دار۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا اب میں چھوڑوں گا نہیں، میں تو نہیں بنانا چاہتا ان کو مائنارٹی۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں بنانا چاہتا مائنارٹی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے۔ بھٹو صاحب نے کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو، مجھ سے سوال نہ پوچھے۔ 6-7 دن گزر گئے،
بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی، کیا غلطی ہوئی آپ سے؟ کہنے لگے میں کوئی بات کہہ چکا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ پھر پوچھ لے۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے وہ بات؟ کہتے ہیں میرے عقیدے کی بات ہے۔ یہ جو الجھن والی بات، اللہ رحم کے ان کیسز پر جن پر یہ وکیل رہے ہیں، سوال کیا تھا، جواب کیا دیا جا رہا ہے، اس پر میں اب تجزیہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عام قاری کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے بات۔ کہتے ہیں پہلے تو کہا نا میں نہیں اب چھوڑ سکتا بس، اور مجھے ان کی گردن میرے ہاتھ میں دی کیوں تھی، اب میں نہیں چھوڑوں گا، اور میں چاہتا تو نہیں ہوں مگر ایک مجبوری ہو گئی ہے۔ میرے صاحب ایک بات ایسی کر گئے ہیں جس کے بعد میں اب کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بات آخر پر یہ نکلے گی، یہ پھر آتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر یہ مضمون آگے نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں وہ بات یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا واضح طور پر کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، اور مسلمان کی تعریف کی روح سے جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور جو بھی الفاظ ہیں میں آگے پھر پڑھ کے سنا دوں گا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہم مسلمان نہیں، تو پھر وہ لازماً خود غیر مسلم ہو گئے۔ یہ ہے ان کے ذہن میں منطق، اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے قصہ۔ اور جو اسمبلی نے فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لکھا ہے ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے اتنا بڑا تضاد۔ اٹارنی جنرل صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو غیر مسلم بنوا کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہہ دیا، اور اسمبلی کہنے نے ذکر ہی نہیں کی۔ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے، موجود ہے، دستور اساسی میں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ خاتم النبیین کے عقیدے کی وہ تشریح نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے قائل ہیں، اس لیے ہم اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے، ایک چھپی ہوئی گواہی ساری اسمبلی کی موجود ہے، ایک اٹارنی جنرل صاحب ان کے سامنے بتا رہے ہیں۔ اب باقی حصے کا ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں بات ہی ایسی کہہ دی مرزا صاحب نے، یہ تھی بات، آگے مزید وضاحت ہوگی۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ دلیل بنا رہے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے۔ اب بھٹو صاحب کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دلاور دے کہ برکف چراغ دارد۔ میں وہاں موجود رہا ہوں، سارے گواہ ہیں، پورے پولیس کے وہاں ان دنوں میں گھیرا ہوا کرتا تھا ہمارے قیام گاہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ایک لمحہ کے لیے بھی بھٹو صاحب سے نہیں ملے، ایک لمحہ کے لیے۔ سارا دن اسمبلی میں رہتے تھے، واپس آ کر سارے حضرت شیخ محمد صاحب مرحوم، مولوی ابوالطاہر صاحب مرحوم، ہمارے دوست محمد صاحب اور میں، ہم وہاں بیٹھ کے دن رات کام کیا کرتے تھے حوالے نکالنے وغیرہ کا، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس بار بار میں جاتا تھا، وہیں رہا ہوں۔ ناممکن ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی اس دوران بھٹو صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ خدا کا خوف نہیں کرتے، یا ان کی یادداشت ایسی تباہ ہو چکی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھٹو صاحب نے کہا مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے، اٹارنی جنرل کو روکو۔ یہ سارا اپنا ہی کریڈٹ لیے جا رہے ہیں کہ سارا تو خطرہ میں ہی تھا دنیا کے لیے، میں تھا صاحب حکم صاحب امر، اور مرزا صاحب مجھ سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے اس کو روکو۔ اور اس سے پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مرزا صاحب مولویوں سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے وہ بےزتی کریں گے، اس لیے مجھے لایا گیا۔ اب یہ نقشہ یہ بن گیا، مولوی سے ڈر کے یہاں پڑے، یہاں سے بھاگ کے مولوی کی طرف جانے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ نقشہ بنتا ہے، لیکن یہ نقشے کی ساری بنیاد جھوٹ، نہ ملے، نہ بات ہوئی، نہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کسی سے ڈرتے تھے،
جب ان کو جواب دیتے تھے تو ان کے چہرے کے رنگ دیکھنے والے تھے. ان کو جواب جو دیے اس کا کیا اثر پڑا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ثبوت کہ مولوی اتنے بھنا گئے تھے کہ مولویوں نے اصرار کیا کہ اب ہمیں سوال کرنے دیں. اس لیے وہ جو ہوا بنایا ہوا تھا کہ مولوی سے ڈرتے ہیں بےزتی نہ کریں وہ ہوا بھی کیا. آخری دن مولویوں نے سوال کیے ہیں اور مولویوں نے سے جو ہوئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے سوال کرنے کی کوشش کی اور اس کے جو جواب دیے اور آخر پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریر پڑھ کے سنائی ہے وہ تحریر پڑھنے کے وقت جو اسمبلی کا عالم تھا ایک سناٹا چھا گیا. اس کیفیت میں وہ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی ہے. اگر یہ ایسے زبردست چھائے ہوئے تھے حضرت مرزا صاحب پر تو مولویوں کو کیا پینک پڑ گئی, ان کے کیوں حواس باختہ ہو گئے کہ انہوں نے زور لگا کر پیچھے پڑ کر خود سوال لیے اور جب سوال کیے اور جو ان کا حال ہوا اس پر اسمبلی کے ایک ممبر نے مجھ سے بیان کیا خود کہ جب مولوی باہر جا رہے تھے تو دوسرے مولوی اس مولوی کو بلان تان کر رہے تھے کہ یہ آیا جماعت اسلامی کا نمائندہ یہ فلاں آ گیا. ہم کہتے تھے کہ نہ کرو یہ سوال کر بیٹھے اور ہمارا رہی صحیح جو بھی ساکھ تھی وہ بھی گوا بیٹھے. یہ حقیقت حال ہے. کثرت سے اس زمانے کے ممبران اسمبلی موجود ہیں, زندہ ہیں. ان سے عوام الناس علیحدگی میں پوچھ کے دیکھ لیں. یہ سارا پاکستان میرا بیان سن سکتا ہے اگر چاہے تو, یعنی دوبارہ بھی ہم نشر کر دیں گے مگر جن کے پاس وہ ہے ڈش اینٹینا رفتہ رفتہ لوگ سننے لگ گئے ہیں تو سیدھا سیدھا یہ خبر تو ہر جگہ پہنچ جائے گی. اس لیے میں عام اعلان کرتا ہوں, ایم ایل اے کو کہتا ہوں بے شک سب کو دعوت دیں کہ اسمبلیوں کے ممبر سے الگ مل کے پوچھیں کہ ان کے بیان کی کیا حقیقت ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے جو بیان دیا تھا اس کا کیا تاثر تھا, کیا اثر پڑا تھا. میرے سامنے بعض ممبران ان کو زندہ ہیں, میں ان کا نام لینا چاہتا تھا کہ ان کی اپنی سیاسی ساکھ پر برا اثر نہ پڑے. انہوں نے کہا کہ اس کے آن جب سب کارروائی مکمل ہو چکی ہے فیصلہ ہونے والا تھا اسی دن فون آئے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں بعض لوگ. میرے انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کے بعد اسمبلی کی بڑی بھاری اکثریت مولویوں کے سوا اس بات پر مطمئن اور متفق ہو چکی ہے کہ اس بحث کے بعد قطعاً ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ احمدیوں کو یا مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کو غیر مسلم عقیدت قرار دیں. اگر کوئی شک ہے تو ان لوگوں پر ہوگا, ہمیں اب کوئی شک نہیں رہا. لیکن ہم نے یہ آپ کو بتانے کے لیے آپ سے بات کی ہے کہ فیصلہ سیاسی ہے, سیاسی ہوگا اور ہمیں علم ہے کہ کیا ہوگا. اس لیے جس طرح پائلٹ نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے معصوم کے خون سے, یہ ان کی روح تھی بات کرنے کی کہ ہم مجبور ہیں, ہمیں آپ معاف کریں. ہم نے حقیقت تو آپ کو بیان کر دی ہے, یہ ہے. باقی فیصلہ جو ہوگا وہ سیاست کا ہوگا اور وہ جو بھی اوپر سے حکم آئے گا وہی ہوگا. اور جو حکم کی بات ہے, ایک اور اہم سیاسی رہنما جو ایک اس وقت بڑی معروف شخصیت اور بڑا مقام رکھتے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ آخر پر بھٹو صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو اور کیا تمہارے رجحانات ہیں, مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے احمدیوں کے خلاف یہ فیصلہ نہ کیا تو مولوی باہر بیٹھے ہوئے تمہاری کھال ادھیڑنے کے لیے, ان کے چہرے چھانٹوں نے تمہیں کچھ کہیں کا نہیں رہنے دینا. اور بہت مشتعل کیا ہوا انہوں نے لوگوں کو, اور یہ سب گھیراؤ کر دیں گے اور تمہارا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ فکرہ انہوں نے کہا, یہ نہیں کہا دروغ برگزینے راوی, لیکن جو ماحول تھا اور جو اس وقت کا عمومی تاثر ان لوگوں میں پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ اوپر سے حکم آیا ہے, کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا ہو, وہ اس طرح ہوا ہے. یہ نہیں کہ بھٹو صاحب نے بیگم بھٹو کی بات سن کر اٹارنی جنرل سے منت شروع کر دی کہ بھی معاف کر دو, چھوڑ دو, میری بیگم ناراض ہوتی. عوام ناراض ہوتے تھے, ان کا خوف تھا ان کو, اور الٹ تھا, ہمارے حق میں نہیں ہمارے خلاف ناراض ہوتے تھے. بس یہ سارا قصہ عجیب ہے. اور ورنہ ان کو بھٹو صاحب جیسے ذہین آدمی ان کو پتا نہیں تھا کہ بیگم شیعہ ہیں.
ان کے متعلق بھی لوگ کہتے تھے کہ دراصل اگر کچھ ہیں تو شیعہ ہیں، مگر یہ باتیں ساری کھول دی گئی تھی شروع سے ہی. لیکن بھٹو کو آخر پہ کیسے پتہ چلا؟ شروع سے ہی پہلے دن کی بحث سے ہی جو ہم نے معذر نامہ پیش کیا ہے اس میں یہ باتیں تھیں کہ دیکھو یہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جھگڑوں کا شروع ہو جائے گا، تم احتیاط کرو، خوف خدا سے کام لو. ایک دفعہ ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے تو مصیبت میں مبتلا ہوگے. ہمارا معذر نامہ اب ہم نے چھاپ بھی دیا ہے، یہ موجود ہے. جس نے منگوانا ہو اپنے لیے وہ کسی احمدی کے رابطے سے حاصل کر سکتا ہے. اس میں ساری باتیں آ گئی ہیں جو ان کی باتوں کا توڑ ہیں جو اٹارنی جنرل صاحب بیان فرما رہے ہیں. آخر ایک عجیب و غریب بات یہ بنائی ہے، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ بلا دیتا ہوں، اٹارنی جنرل کو کہہ دیتا ہوں کہ دوبارہ پوچھ لے اور آپ جواب دے دیں. کہتے نہیں میں مجبور ہوں. اب اس میں ہی تضاد موجود ہے. بھٹو صاحب کو کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ تم سب غیر مسلم ہو اور میں پچھتا رہا ہوں. جب بھٹو صاحب نے رستہ کھولا تو کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. تو وہ غلطی کیسی ہوئی؟ سوچنے والی بات ہے. جب وہی پوزیشن تھی جو پہلی تھی وہی پھر لینی تھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھٹو صاحب کو؟ اول تو ملے ہی نہیں، ملے بھی تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اور جب انہوں نے کہا میں غلطی ٹھیک کروا دیتا ہوں تو کہ نہیں میں مجبور ہوں، میرے عقیدے کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ عقیدہ کیا تھا، کیا پڑھ کے سنایا گیا. گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ حقیقی مسلمان کی تعریف کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بار بار یہ فرمایا کہ دیکھو دو موقف لیے. اول یہ کہ تم سارے فرقے ایک دوسرے کو اس سے بہت زیادہ سخت بلکہ انتہائی غلیظ زبان میں کافر، پکے کافر، دائرہ اسلام سے باہر، جن کا کوئی دور سے بھی اسلام کا تعلق یہ قرار دیتے ہو. یہ مذہب نامے میں سب چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ پڑھ کے سنایا ہے 3 دن. پھر آپ کا موقف یہ تھا کہ اس میں تمہارے علماء یہ کہتے ہیں کہ مرزائیوں سے بھی پکے کافر یہ شیعہ، اور یہ وہابی جو ان سے سعودی عربیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مثالیں دی ہیں، ان سے بھی پکے ان سے بھی پکے. تو تم ہمارے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہو؟ اس لیے اصول کی بات کرو. اگر فتووں کی بات ہے تو یہ ہر مذہب کے ہر فرقے نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دوسرے تمام فرقے غیر مسلم ہیں. اگر ہم نے بھی یہی بات کہی تو ہمیں نکالو گے تو ان سب کو بھی تو نکالو پھر. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ بات تھی، یہ چھپی ہوئی موجود ہے. جب کارروائی پڑی اگر شائع کریں، یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ان کو ماریں گے تو آپ کے روکنے سے تو روکنا نہیں. پہلے ہی تو مار رہے ہیں بیچاروں کو. احمدیوں کے جو گھر جلائے جاتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے، وہ تو کارروائی چھپنے کے بغیر بھی جاری ہے. وہ تو مولوی کارروائی کا انتظار تھوڑا کر رہے ہیں. کارروائی میں تو جواب ہمارا شامل ہے. مولوی جو یک طرفہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ایسی جھوٹی غلط باتیں جماعت کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ اگر مارنا ہو تو ان کو سننے کے بعد مارنا آتا ہے. اور اٹارنی جنرل کے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ چیف جسٹس آپ کے سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے. حیرت ہے سپریم کورٹ کے اوپر. یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ احمدیوں کے عقیدے اس قسم کے ہیں کہ اگر عوام الناس میں ان کو کھلا اجازت دی جائے کہ اپنی باتیں کریں اور بیان کریں تو ان کا کوئی قتل ہو جائے تو سلمان رشدی کا قتل سمجھا جائے گا. یہ ان کو پتہ نہیں کہ ملک کہاں تک جا پہنچا ہے، کس کنارے تک پہ کھڑا ہے. اور وہ یہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کی کارروائی شائع ہو گئی تو لوگ ان کو ماریں گے. کیا رہ گیا ہے مارنے کی مقصر کیا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ حضرت مسلم اسلام کی کتابیں ضبط اور مولویوں کو کھلی چھٹی، جو چاہیں وہ یک طرفہ پروپیگنڈا کرتے رہیں. اور کس بات کا انتظار ہے؟ یہ پاکستانی عوام الناس کی شرافت ہے اور احمدیوں کے جاننے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہر طرف احمدی اتنے موجود ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد، سارے تو نہیں لیکن بڑی تعداد ان کو ذاتی طور پر جانتی ہے اور ان کے کردار سے واقف ہے. ان کا دل نہیں مانتا کہ یہ اس قسم کے گندے لوگ ہوں گے جو مولوی بیان کرتے ہیں. بس یہ پاکستان کے عوام کی جو بنیادی شرافت ہے وہ روک ہے. اب یہ اٹارنی جنرل صاحب
کو کچھ بھی نہیں پتا تاریخ کا، حال کی تاریخ کا بھی کچھ پتا نہیں. راجہ ظفر الحق جو آج کل رابطہ عالم اسلامی میں بیٹھے ہوئے یہ دے رہے ہیں احمدیوں کے خلاف ساری سازشیں، کبھی بنگلہ دیش کبھی کسی جگہ کرتے پھر رہے ہیں، اور ان کو تو اختیار ہی نہیں، اپنی زبان پہ کھلی کھلی باتیں اپنی کرتے، اور وہ خبریں ہمیں پہلے بھی پہنچا کرتی تھی، اب بھی پہنچتی ہیں. اس لیے ان کو وہم ہے کہ ان کی باتیں راز میں ہیں، یہ راز رکھ ہی نہیں سکتے، ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں. ان کا بیان شائع ہوا تھا بطور وزیر کہ ہم نے تو احمدیوں کو ملیا میٹ کرنے اور ایکسٹریکیٹ کرنے، جیسے ضیاء صاحب کا فیصلہ تھا، ہم نے تو سب کچھ کر لیا، سب ذرائع کر لی، عوام الناس حرکت میں نہیں آ رہے. یہ تھا مزاج حکومت کا. جب یہ بیان ہوا ہے تو ضیاء صاحب نے کوئی تردید نہیں کی، بلکہ واضح بات تھی کہ حکومت کی پالیسی کو یہ برسر عام بیان کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر، یا مجھے یاد نہیں غالباً ٹیلی ویژن پہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ عام بیان تھا جو شائع کیا اخباروں نے. تو اس دور میں بھی پاکستان کے عوام اس طرح نہیں اٹھے، جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آؤ اور مارو. جب سپریم کورٹ کے جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ رشدی کا قتل ہوگا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر وہاں کا مسلمان جب بھی وہ احمدی سے رابطے میں آتا ہے یہ جانتا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اور اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. بس فیصلوں کی نہ وہ پرواہ کرتے ہیں، نہ حکومت کے اعلان کی پرواہ کرتے ہیں. تو اس کے بعض دفعہ جب وہ مولوی اپنے بعض چیلوں چھانٹوں کو اکٹھا کر کے منظم طور پر حملے کرواتے ہیں، وہ اتفاقی چیز ہے، عوام الناس کا ریئیکشن نہیں. یہ ہے قصہ. اور اب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ شائع ہو جاتی اسمبلی کی کارروائی تو لوگ احمدی کو مار دیتے. جبکہ دوسرا بیان جو صاحبزادہ صاحب کی طرف منسوب ہوا ہے، کیا نام ہے صاحبزادہ ہمارے فاروق علی صاحب، صاحبزادہ فاروق علی صاحب کو ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کی. پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے منصب پر قائم رہے. ان کی ذات میں ایک بات واضح تھی کہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور سچی بات کر دیتے ہیں، پختے نہیں. ان کے متعلق ایک حسن محمد صاحب وکیل ہوا کرتے تھے، انہوں نے وہ بات بیان کی تھی تفصیل کے ساتھ، جو ظفر اللہ خان صاحب کی طرف منسوب کر کے انہوں نے بیان کی گئی ہے اس مسئلے میں. کہ چوائس صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا تھا. میرا علم نہیں کہ چوائس صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس فکرے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی شائع ہو تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا. ہلٹن ہوٹل میں 1983 میں خلیفہ بننے کے بعد ایک میں نے عام لیکچر دیا تھا جس میں کثرت کے ساتھ دانشور آئے ہوئے تھے. ہمارے پرنسپل نذیر احمد صاحب بھی جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور بڑے بڑے دانشور شعراء ہر طبقہ فکر کے لوگ. اس خطاب میں کے بعد میں نے سوال و جواب کا موقع دیا، اور اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ یہ تاثر تھا کہ کثرت سے لوگ مجھے ملتے تھے، اس کے بعد ملے اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پر یہ باتیں کھل گئی ہیں، آپ نے بڑی وضاحت سے سب پہلوؤں پر روشن ڈال دی ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا تھا مطلب یہ تھا کہ سب جھوٹ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اس کا اتنا رد عمل ہوا کہ مولویوں نے اعلان شائع کروا دیا اخباروں میں کہ جو بھی اس مجلس میں شامل ہوئے تھے سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، ان کی بیویاں اب ان پہ حرام ہو چکی ہیں. اب اگر ملے اور مولویوں کی حکومت ہو تو ان کو زنا کی سزا دی جائے گی. یہ لفظ میرے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مراد یہ تھی کہ تمہارے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، بیویاں تم پر حرام ہیں. اور بہت سے لوگوں نے بیچاروں نے اپنی سادگی میں دوبارہ نکاح پڑھوائے. جو دانشور تھے انہوں نے تو پکوڑی کی روانی کی، انہوں نے کہا مولوی تو فتویٰ اس کے گھر ہوگا، وہ اپنی بیویوں کو طلاق دی، ہماری بیویوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دی، اجازت دی ہے، شادی ہم نے کی، مولوی کیسے طلاق دے سکتے ہیں ہماری بیویوں کو؟ یہ مجھے پتا ہے اس وقت جو لوگ ملتے تھے دانشور بعد میں بہت ہنستے تھے اس بات پہ کہ میرے صاحب آپ کو پتا ہے ہماری بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے، اور خوب کہہ کے لگاتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے
عجیب تکلیف ہے. مولوی کا حال دماغ دیکھیں کہ شادی ہم نے کی, بچے ہم نے پیدا کیے, نان نفقے کے ہم ذمہ دار, بچے ہم پال رہے ہیں, اور طلاقیں مولوی دے رہے ہیں. ہم نے دینی تو دیں گے, مولوی کا کیا حق ہے؟ بہرحال کچھ لوگ واقعی ڈر گئے تھے, اور انہوں نے سنا ہے, میں نے ان دنوں میں لاہور میں چرچے تھے کہ بعض لوگوں نے واقعتاً دوبارہ نکاح پڑھوائے ہیں. اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے بیان کی ہے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب کی طرف سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ جو کارروائی ہے وہ حکومت شائع نہیں کرتی. کسی وکیل نے ان سے پوچھا تھا کیوں نہیں کرتی. انہوں نے جواب جو دیا تفصیلی, اس جواب کا مضمون یہ تھا کہ حقیقت میں یہ سیاسی فیصلہ تھا, مذہبی فیصلہ نہیں تھا. میرے صاحب نے جو جواب دیے ہیں اس سے اسمبلی کے اکثر ممبران مطمئن تھے, اور ہرگز اسمبلی کے ممبران کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں, بلکہ اس کے باوجود کہ وہ اس کے برعکس سمجھ رہے تھے, یہ نتیجہ نکالا تھا کہ احمدی مسلمان ہیں. سیاسی دباؤ میں ایسا کیا ہے. اور ضمناً یہ بات بھی منسوخ کرنے والے نے کی کہ انہوں نے بلکہ مذاق میں یہ فکرہ کہا کہ تم کہتے ہو شائع کرو, اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان مسلم احمدی ہو جائے گا. یہ اتنا فکرہ میں نے اس میں بیان کیا تھا. تو صاحبزادہ صاحب کا اس پر احتجاجی بیان شائع ہوا کہ میں نے یہ فکرہ نہیں کہا. میں نے تسلیم کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں کہا. کوئی ضرورت نہیں, جب ایک بیان دینے والا بہتر جانتا ہے, ہمیں درمیان کی گواہیوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور بہادر ہیں. بہرحال یہ ہے قصہ اس کا کہ ظفر اللہ خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شائع کر دیں اگر ہم تو بڑی مار پڑے احمدیوں کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقتاً وہاں ان کے جرا کے دوران کیا تاثر تھا, مولوی کیا بیان کرتے ہیں. وہ حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. دکھاؤ نا مجھے. جو جواب دیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے, ان میں یہ حوالہ تھا کہ تم میں سے ہر مکتب فکر کا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے. اور وہ میں ساری لسٹیں پڑھ کے سنا چکا ہوں. اس ضمن میں مولوی عبدالستار صاحب نیازی کا 21 نومبر 1974 کو مولوی عبدالستار صاحب نیازی نے 21 نومبر 1974 کو واربرٹن میں تقریر کرتے ہوئے علماء دیوبند کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ قاسم نانوتوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے, یہ لکھا ہے کہ کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. مولوی اسماعیل کہتا ہے کہ خدا ہزاروں محمد پیدا کر سکتا ہے, چنانچہ مرزائیوں نے انہیں قومی اسمبلی میں پیش کر کے ان حوالوں کو ان مولویوں کی زبان بند کر دی. اور یہ اٹارنی جنرل صاحب تھے جو ان کی نمائندگی کر رہے تھے. زبان ان کے نزدیک جس کی بند ہوئی ہے وہ یہ تھے. اور اب مفتی محمود صاحب کا بیان سن لیں. فضل الرحمان صاحب کے والد محترم ہیں. یہ ان کا بیان یہ ہے کہ جب انہوں نے یعنی خلیفہ مسیح ثالث نے اپنا بیان پڑھا تو مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے فائدہ اٹھایا اور یہ ثابت کیا کہ فلاں فرقے نے فلاں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے اور فلاں نے فلاں کی تکفیر کی ہے. مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو لے کر اسمبلیوں کے ممبران کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ مولویوں کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ کفر کے فتوے دیتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ صرف قادیانیوں سے متعلق ہو. یہ انہیں تاثر دیا. اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا. اب بتائیے, اس میں شک نہیں. یہ مفتی محمود صاحب کا بیان ہے. ان کے بیان کو کون اب سنے گا؟ جن کا دل چاہتا تھا کہ ذہن ان کا ان کے حق میں ہو, جن کے لیے یہ تسلیم کرنا ایک جان کا عذاب تھا کہ ہماری اسمبلی ہمارے فرقوں سے تعلق رکھنے والے ممبران پر مشتمل, وہ ہمارے حق میں نہیں تھی. یہ بہت بڑا اعتراف ہے, بہت کڑوا اعتراف ہے. اس لیے
قرائن بتاتے ہیں کہ ان کا بیان یقیناً قابل قبول ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کا بیان کی کوئی حیثیت نہیں اس کے پاس. اس میں شک نہیں کہ ممبران اسمبلی کا ذہن ہمارے موافق نہیں تھا، بلکہ ان سے متاثر ہو چکا تھا. ہم بڑے پریشان تھے کیونکہ ارکان اسمبلی کا ذہن بھی متاثر ہو چکا تھا اور ہمارے ارکان اسمبلی دینی مزاج سے واقف بھی نہ تھے. دینی مزاج کیا ہے، یہ عجیب لطیفہ ہے. اور خصوصاً جب اسمبلی ہال میں مرزا ناصر آیا تو قمیص پہنے ہوئے، شلوار شیروانی میں ملبوس، بڑی پگڑی ترا لگائے ہوئے تھا اور سفید داڑھی تھی. تو ممبران نے دیکھ کر کہا کہ یہ شکل کافر کی ہے. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا تو ہمارے ممبر مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے کہ قرآن اور رسول کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، تم اسے کافر کہتے ہو اور دشمن رسول کہتے ہو. ہفت روزہ لولاک لائل پور 28 دسمبر 1975 صفحہ 17-18 پہ یہ مفتی صاحب کا بیان پڑھ لیں اٹارنی جنرل صاحب. لیکن اس پہ اور بھی کوئی بات ہونے والی ہے. یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے، یہ کتاب گواہ ہے کہ اس میں تمام مسلمان فرقوں کی طرف سے دوسرے مسلمان فرقوں کے متعلق یہ گواہی موجود ہے کہ یہ مسلمان، ہم مسلمان ہیں، دوسرے مسلمان نہیں ہیں، باقی سب کافر ہیں. اٹارنی جنرل صاحب وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ ان کو علم نہیں تھا کہ ہر فرقے نے دوسرے کو غیر مسلم کہا ہے. اس پر اگر مرزا صاحب نے کہہ دیا جیسا کہ وہ کہتے ہیں جن الفاظ میں، تو فرق کیا ہوا؟ پھر قانون کا اگر آپ کو پاس تھا اور قانون دان ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ تسلیم کر لی جائے دلیل تو پھر ان سب کو ہمیں لازماً کافر قرار دینا پڑے گا اور دائرہ اسلام سے باہر پھینکنا پڑے گا. اور یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا آپ کو وہاں، اور بھٹو صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ مجبوری یہ ہے میرے لیے اب کہ میں قانون دان ہوں، میں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. جو حوالے پڑے ہیں ان کی کوئی تردید کسی مولوی نے نہیں کی. وہ کتابیں ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے، کر بھی کیسے سکتے تھے، بکس اٹھائے پھرتے تھے ہم ساتھ. ہر اصل کتاب جس کا حوالہ دیا گیا وہ ساتھ موجود تھی. تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کے علم میں تھا. اس کے بعد یہ بھولا پن کہ او ہو انہوں نے تو غیر مسلم کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ تو دلیل ہی نہیں بنی تھی. اور دوسرے جو بڑی بات ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بالآخر وہ ذریعہ ان کے بنایا گیا ان کے نزدیک، جس کے ذریعے انہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں یہ باقی تمام امت کے فرقوں کے عقائد سے مختلف ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعویل کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. یہ دلیل بنائی گئی جس کے اوپر یہ سب جھگڑا شروع ہوا. یہ کتاب دوبارہ میں دکھاتا ہوں، اسے پیش کیا گیا وہاں اور بکثرت پرانے علماء کے اور ان دیوبندیوں کے پیر اور بزرگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے پڑھ کے سنائے گئے. ہندوستان نے ٹھیک کہتے ہیں. اور ثابت کیا گیا کہ یہ تمام مختلف صدیوں میں جو مسلمان مشاہیر اور بزرگوں نے جو تعریف کی ہے خاتم النبیین کی، جماعت احمدیہ کی تعریف اس سے مختلف نہیں. اختلاف دکھاؤ، ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سب کو مسلمان مانو اور ہمیں کافر سمجھو. اس لیے یہ بحث تھی بنیادی. اٹارنی جنرل صاحب بتائیں اور شائع کریں اس ساری تحریر کو، کہاں انہوں نے احمدیوں کے اس بیان پر جرا کی. 11 دن فخر سے کہہ رہے ہیں میں جرا کرتا رہا، 11 دن میں وہاں موجود تھا. ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں. اتنی خدشات ہیں کہ مجال تھی کسی کی جس کو چھیڑے اور شکست کھائے بغیر اور کھلی کھلی شکست کھائے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل سکے. ساری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوتی کہ بتاؤ اٹارنی صاحب بتائیے قانون کیا فرق ہے. وہ تحریر میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، پھر بھی پڑھی جائیں گی جب بھی موقع ملے گا. اس میں شائع شدہ اس کتاب میں ایک بھی حوالے کو غلط قرار نہیں دیا گیا. ایک دن بھی
خاتمیت کی بحث چھیڑی نہیں گئی، اور یہ الزامات جو مولویوں نے لگائے ہوئے تھے، متفرق جو اب بھی لگائے جاتے ہیں، اکثر فرضی، اکثر جھوٹے، ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کو اقتباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے۔ ہر قاری جو اس کو پڑھے، اگر وہ شائع ہو، وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کے احمدی، 140 ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مرضی پیش کریں، یہ عقیدہ جماعت کا نہیں، کہ غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس کو پتہ لگ جائے کہ ہے ہی سراسر جھوٹ۔ اور یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں، یہ تو عبارتیں پڑھ رہے تھے حضرت مسلم موعود کی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا، میں نے مرزا ناصر احمد صاحب کو گھیر کر یہ کہلوانے پر مجبور کر دیا، گویا سارا سہرا میرے اثر پہ آتا ہے، اور بھٹو صاحب کے سامنے، ان کی بیگم صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بیوی کے، مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ شان ہے ان کی بھٹو صاحب کے مقابل پر، کہتے ہیں میں نے کروایا ہے، اور کروایا کس طرح؟ پھنسا لیا مرزا ناصر احمد کو، اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان نہیں رہتے۔ سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلم موعود کی کتابوں سے آپ پڑھ کے سنا چکے تھے، جن پر سارے فساد کی بنا تھی، ان کا جواب بھی تو دیا تھا۔ وہ جواب کہاں گیا؟ اور ان پر کیوں نہ آپ نے فیصلہ کیا؟ اور ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے صرف، اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے۔ اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا، پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی، اور قانون یہ بنایا جانا ہے، ان الفاظ میں بنایا جانا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں، اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شائع کروا دیں ساری باتیں، کوئی بحث ختم نبوت کی نہ اٹھائے گی، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ اہل اسلام اور بڑے بڑے بزرگوں اور صوفیاء کی تحریروں کے حوالوں سے۔ یہ جماعت احمدیہ نے موقف اختیار کیا، قرآن کے حوالے دیے، حدیثوں کے حوالے دیے، علماء امت اور بزرگوں کے حوالے دیے، عقلی بحث کی، اور ثابت کیا کہ ہم 100% ختم نبوت کی حقیقی تاریخ پر کاربند اسے تسلیم کرتے ہیں، اور اگر شک ہے تو دوسرے فرقوں کے تشریح میں ہے، اس میں نہیں۔ اس بحث کو کب توڑا ہے؟ کس دن سوال کیا تھا حضرت مرزا ناصر احمد صاحب پر کہ یہ تم نے غلط باتیں کی ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں؟ نہ انہوں نے توڑا، نہ کسی مولوی نے۔ اشارتاً بھی یہ بحث نہیں اٹھائی گئی۔ اس لیے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، یعنی اہل اسمبلی کو یا مولویوں کو، کیونکہ سارے فسانے میں ذکر نہیں، اور جو اس فسانے کے تتمے میں جب نتیجہ نکالا گیا اس فسانے کا، اس وجہ سے غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو اس میں ذکر نہیں وہ ان کو ناگوار گزری ہے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب۔ اس میں تو یہ غیر مسلم کہنے والی بات کا اشارتاً بھی ذکر نہیں، ان کو اور بات ناگوار گزری جس کا سارے فسانے میں ذکر ہی نہیں چلا، جس کا ذکر چلا وہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں، اور جو نتیجے میں ذکر نہیں ہوا وہ ان کو ناگوار گزری بات۔ اب جو شخص بھٹو صاحب کو جانتا تھا، ان کے دبدبے، ان کی حیثیت کو اور ان کی ذہانت کو، وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں گے اپنی جگہ ذہین اور تجربہ کار ہوں گے، مگر بھٹو صاحب کی ایک اپنی شخصیت تھی، کسی اور کی مجال نہیں تھی اس زمانے میں کہ بھٹو صاحب سے ایسا رنگ اختیار کرے کہ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، انہیں اٹھا کر باہر نکال دینا، مکھن سے بال نکال کے پھینکا جاتا ہے۔ اور پھر قصہ جھگڑا میاں بیوی کا جڑایا ہوا ہے۔ سارا مسئلہ یہ تھا
اب یہ پتہ لگ گیا سب دنیا کو، اب اسمبلی کی کارروائی شائع کریں نہ کریں کہ قصہ میاں بیوی کے جھگڑے کا تھا۔ بیوی ناراض ہوتی تھی، بھٹو صاحب کہتے تھے نہیں، یہ جھگڑا پیش ہوا جناب اٹارنی جنرل صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہو، گھر کے معاملات ہیں، میں تو فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا۔ یہ ہوئی ہے حقیقت ساری احمدیوں کے غیر مسلم بن گئی۔ لیکن اور بھی باتیں باقی پھر صحیح، اب وقت ہو چکے ہیں نا۔ ہاں، بڑا دلچسپ قصہ ہے، میں تو حیران رہا کہ یہ بیان پڑھ کے، میں تو نہیں چاہتا تھا کبھی ان کے سامنے ان کے متعلق باتیں بیان کروں، مجھے علم تھی بہت سی باتیں اس زمانے میں جو یہ کرتے رہے جرا جس طرح حضرت میں سے جواب دیتے رہے، مگر اب انہوں نے خود ہی بول کر اوٹ پٹانگ باتیں کر کے مجھے یہ باتیں بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔